اب میرے بھائیوں اگلی 2 آیات کے اندر بلعام بن بعورہ کا ذکر آنے جا رہا ہے. ہاں علماء کے فضائل بیان ہونے لگے ہیں, لیکن علماء سو کے کہتے ہیں کبھی کبھی علماء کے فضائل بھی بیان کر رہے ہیں. دیکھیں اب قرآن میں جب آئیں گے تو ہم بیان کریں گے. بلعام بن بعورہ, بلعم بن بعورہ بھی اور بلعام بن بعورہ یہ دونوں الفاظ کے ساتھ تفصیل ملتی ہے. المستدرک للحاکم میں جو میں نے شروع میں تعارف کرایا, قرآن کی بیسٹ 3 تفسیر کے چیپٹر ہیں, بخاری کا کتاب التفسیر, ترمذی کا کتاب التفسیر اور حاکم کا. المستدرک للحاکم میں موجود ہے کہ یہ آیات ایک یہودی عالم کے بارے میں نازل ہوئی, بلعام بن بعورہ کے بارے میں. بڑا نیکوکار تھا اور صاحب کرامت تھا, آج کے دور میں سمجھ لیں علماء حقہ میں شامل تھا. علماء حقہ, اہل سنت والجماعت. علماء حقہ تے لفظ ہی غلط ہے, حقہ نہیں ہوتا, حق ہوتا ہے, پیش بھی پڑھ سکتے ہیں حقہ. تو یہ علماء حق میں شامل تھا اس زمانے کے, لیکن دنیا کا کتا بن گیا. اللہ نے پھر اس عالم کی مثال کتے کی مثال سے بیان کی ہے کہ جیسے کتے کے اوپر کوئی بوجھ ڈالیں تب بھی وہ ہانپتا ہے, نہ ڈالیں تب بھی وہ ہانپتا ہے, اس کی عادت ہے, ہر وقت اس کی رال ٹپکتی رہتی ہے, وہ زبان باہر نکال کے رکھتا ہے. وہ دنیا کا کتا بن گیا عالم. ہم نے اسے علم کے ذریعے بلند کیا, لیکن اس نے اپنے آپ کو پستی میں گرا لیا. موسیٰ علیہ السلام کا دشمن بن گیا. اللہ نے اس کی مثال کتے کی بیان کی. اور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے ابو داؤد میں, ترمذی میں, کہ میری امت میں ایسے گروہ پیدا ہوں گے جن میں بدعات ایسے سرایت کر جائیں گی جیسے ہلکا کتا کسی کو کاٹ جائے, اس کے ایک ایک ریشے میں اس کا حلق پہنچ جاتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت میں ایسے فرقوں کا ذکر کیا جن کی ایک ایک رگ و ریشے میں بدعت گھس جائے گی, جیسے کتے کے کاٹنے سے حلق کود جاتا ہے. کتے کے کاٹنے کا کوئی علاج نہیں ہے, وہ ویکسین بھی اس وقت تک ہے جب تک کہ وہ وائرس ریڑھ کی ہڈی تک نہ پہنچے, ادروائز اللہ علاج ہے آج کے دن تک. تو اس پہ ہم نے عرض کیا تھا کہ وہ کون سا کتا ہے جو کسی کو کاٹ جائے اور اس کے اندر بدعات راسخ ہو جاتی ہیں. علماء, ظاہر ہے کہ کسی طبقے میں دین کے نام کے اوپر برائی کوئی کھلاڑی تو داخل نہیں کرتا, دین کا کسٹوڈین نہیں داخل کرتا. تو حدیث میں بھی کتے کی مثال اور ان آیات کے اندر بھی کتے کی مثال اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے بلعام بن بعورہ کے بارے میں. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا, ان کو پڑھ کر سنائیے اس شخص کا حال جسے ہم نے وارث بنایا تھا اپنی آیات کا, علم عطا فرمایا تھا. فَانْسَلَخَ مِنْهَا, وہ خود ہی اس سے پٹا توڑ کے نکل گیا. یعنی ہم نے تو اسے بلند کیا تھا لیکن اس نے نافرمانی کی روش اختیار کی. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ, تب اس کے پیچھے لگ گیا شیطان. فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ, تو وہ بھی گمراہوں میں شامل ہو گیا. علم دیا تھا لیکن علم پر عمل نہ ہو تو علم کس کام کا؟ جب تک آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے. اس سے کوئی علم کو اللہ تعالیٰ کنڈیم نہیں کر رہا کہ وہ گمراہ اس لیے ہوا کہ علم والا تھا, نہیں, گمراہ اس لیے ہوا کہ علم کے باوجود اس نے اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کیا. اگر علم نہ ہوتا تو وہ ویسے ہی گمراہ ہے, اس کا تو ذکر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا, اور اگر ہم چاہتے تو بلند کر دیتے اس کا رتبہ. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ, لیکن خود ہی اس نے اپنے آپ کو پستی میں گرا لیا. وَاتْبَعَ هَوَاهُ, اور اپنے خواہشات نفسانی کے پیچھے وہ لگ گیا. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ, تو اب اس کی مثال ایک کتے کی سی ہے. إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ, اگر اس کے اوپر کوئی بوجھ ڈالا جائے تب بھی وہ زبان ہانپے. او تترکہ یلہث, یا اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیا جائے تب بھی وہ ہانپے. ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا, یہی حال ہوتا ہے ان لوگوں کا جو اللہ کی آیات کو جھٹلا دیتے ہیں. فقصص القصص لعلہم یتفکرون, تو اے نبی علیہ السلام انہیں یہ
بات، یہ قصہ بیان کریں، شاید وہ غور و تفکر کریں، پلٹ آئیں اللہ کی طرف. ساء مثلا للقوم الذین کذبوا بآیاتنا، کیا ہی بری مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں. وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ، اور وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں. مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي، جسے اللہ ہدایت بخشے وہی ہدایت پہ ہوتا ہے. وَمَن يُضْلِلْ، اور جسے وہ گمراہ کر دے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو پھر ایسے ہی لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں. اللہم اہدنا فیمن ہدیت، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. یہاں پہ یہ قصہ بلعام بن بعورہ کا مکمل ہوا. میں نے اس کے اوپر بڑی تفصیلی ایک ویڈیو بھی ریکارڈ کروا دی تھی، وہ آپ دیکھ لیں. ایک کتے کی مثال علماء سو کے لیے آئی ہے اور دوسری گدھے کی مثال. قرآن میں آپ دیکھیں یہ دونوں مثالیں علماء کے لیے آئی ہیں جو علم کے باوجود اس پہ عمل نہیں کرتے. اللہ کا ان پہ کتنا غصہ ہے، عام بندے پہ اتنا غصہ نہیں ہے. گدھے کی مثال قرآن میں آئی سورۃ الجمعہ میں. علماء یہود کو اللہ نے کہا یہ گدھے کی مثال ہے جیسا کہ گدھے کے اوپر کتابیں لاد دی جائیں. اللہ نے کہا کہ کتابیں لادی ہو نا گدھے پہ، اس کی مثال ہے علماء یہود. کیوں؟ گدھے پہ کتاب لاد دیں تو وہ اس کا بوجھ تو اٹھا لیتا ہے، اس کو پڑھ کے استفادہ نہیں کر سکتا. تو وہ علماء جو علم سے استفادہ نہ کریں وہ گدھے کی مثال ہیں. وہ لوگ جو علم سے استفادہ کر لیں، چاہے وہ ڈگری والے عالم ہوں یا بغیر ڈگری والے، ان کے بارے میں تو اللہ نے قرآن میں فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کی خشیت اور معرفت صرف ہے ہی اہل علم کو. ان کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. اے نبی تم فرماؤ بھلا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے؟ نصیحت تو نہیں حاصل کرتے مگر عقل والے. ان کی تو تعریفیں اللہ نے کی ہیں، لیکن ان کو گدھا کہا کیونکہ گدھا استفادہ نہیں کر سکتا. لہٰذا وہ علماء جن کے شوکیسوں میں کتابیں رکھی ہوئی ہیں استفادہ نہیں کرتے تو وہ گدھے کی مثال ہے. علماء یہود کو پتا تھا کہ یہ وہی آخری پیغمبر ہیں، نبی امی. ان کی کتابوں میں پروفیسیز موجود تھیں لیکن انہوں نے نبی الاسلام کو نہیں پہچانا. آج بھی وہ علماء جو قرآن و سنت کو اپنے شوکیسوں میں سجاتے ہیں اور روب ڈالتے ہیں وہ لمبی لمبی کتابیں درسی نکال کے، عمل کوئی نہیں کر رہے، وہ گدھے کی مثال ہے. اور جو اللہ کے نبی کی بات پہنچاتا ہے بھولی بالی امت تک، اسے کہتے ہیں وہ جی گدھے پہ بھی کتابیں لاد دی جائیں تو وہ کوئی عالم نہیں بن جاتا. انجینئر صاحب کتابیں رکھ کے تو کوئی عالم نہیں بنتا. سرکار یہ تو آپ کی مثال ہے. انجینئر صاحب تو کھول کھول کے اس میں سے بتا رہے ہیں جو استفادہ نہ کرے وہ گدھا ہوتا ہے، جو استفادہ کر لے اس کی تو تعریف ہے. اور حدیث میں صحیح بخاری مسلم میں آیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے اپنی امت کے ان علماء واعظین کو کولو کے گدھے کی طرح اپنی انتڑیوں کے گرد چکر کاٹتے ہوئے جہنم کی آگ میں دیکھا ہے. جیسے کولو کا بیل ہوتا ہے نا، گدھا بھی یوز ہوتا تھا، وہ گندم کے سٹے میں سے دانے کو الگ کرنے کے لیے وہ چلایا جاتا تھا. اپنی انتڑیوں کے گرد اندازہ کریں، کیونکہ وہ کچھ کہا کرتے تھے جس پہ وہ خود عمل نہیں کرتے تھے. اور پریکٹیکلی علماء سو کا یہی حال ہے کہ وہ یہی کچھ کرتے ہیں. سارے کا سارا فتنہ علماء سو کا ہے. علماء سو کا فتنہ اتنا بڑا ہے کہ وقت کا پیغمبر بھی ہونا یہ اسے بھی کامیاب نہیں ہونے دیتے، آخری درجے تک کوشش کرتے ہیں. عیسیٰ ابن مریم کے مقابلے کے اوپر کون کھڑا ہوا تھا؟ یہودی علماء. کوئی ان کے زمانے کا کوئی پلیئر تو کھڑا نہیں ہو گیا تھا، کوئی کشتی کرنے والا پہلوان تو نہیں آ گیا تھا. علماء آگے تھے کہ اسے یروشلم میں ہم نے نہیں بات کرنے دی، کیونکہ وہ یروشلم میں کھڑے ہو کے ان کی حرام خوریوں کو ہائی لائٹ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ تم نے کتابوں کا راستہ چھوڑ دیا. وہی ہمارے والی بات جو ہم کہتے ہیں کتابوں کا دین اور بابوں کا اور. اب 25 سال کا ایک نوجوان جس کی داڑھی بھی مشکل سے نکلی ہوئی ہے، جب 80-90 سال کے بابوں کو آگے کہے گا کہ حرام خورو چھوڑو، تو وہ کہیں گے یار تجھے تمیز نہیں علماء سے بات کرنے کی.
انہوں نے فتوے جاری کیے عیسیٰ ابن مریم کے، وہ تو اللہ نے انہیں زندہ اٹھا لیا آسمانوں پہ بچا کے، ادروائز مولویوں نے اپنا کام ڈال دیا تھا۔ تو جب انبیاء ان مولویوں کے شر سے محفوظ نہیں رہتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں بچا نہ لے، سرکار تسی میں تے شاہی کوئی نہیں سوائے اس کے کہ آپ ان کی ڈاکٹرن ان کے اوپر الٹ دیں، جو اللہ کے فضل سے اس پلیٹ فارم سے ہو گیا ہے۔ بس اب آپ ان کی چیخیں سنیں، اللہ کے نبی کا جھنڈا انشاءاللہ بلند ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے، ہمیں معاف کر دے، دھو ڈالے ہماری خطاؤں کو، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔